فلپائنی ایوان نمائندگان نے نائب صدر سارا ڈوٹرٹے کے 2028 میں صدارتی انتخاب لڑنے کے ان کے منصوبے کو دھمکی دیتے ہوئے دوسری بار مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ پیر کے ووٹ سے مواخذے کے عمل کو مقدمے کی سماعت کے لیے سینیٹ میں منتقل کیا جائے گا، جہاں مجرم ثابت ہونے کی صورت میں سابق صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کی بیٹی کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ ایران میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن نرگس محمدی کو ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کے پیش نظر جیل سے تہران کے ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو ان کے خاندان کے زیر انتظام ایک فاؤنڈیشن نے کہا کہ ایرانی حکام نے محمدی کو بھاری ضمانت پر سزا معطلی کی منظوری دی۔ ایک فرانسیسی خاتون اور ایک امریکی مرد نے ہنٹا وائرس کے انفیکشن کا مثبت تجربہ کیا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک ایک مہلک وبا سے متاثرہ روز رہے ہیں۔ فرانسیسی وزیر صحت سٹیفنی رسٹ نے پیر کے روز کہا کہ ایک فرانسیسی مسافر جو ایم وی ہونڈیس کروز جہاز پر تھا، اس میں وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا اور اس کی حالت بگڑ رہی تھی، خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا۔ دائشن سیکیورٹیز کا حوالہ دیتے ہوئے ایک نئی رپورٹ کے مطابق AMD اپنے آنے والے دوم CPUs کی تیاری کے لیے سیمسنگ الیکٹرانکس کو استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک شمالی امریکی فیبلس کسٹمر کا حوالہ دیا گیا، جس نے مبینہ طور پر سیمسنگ کے فاؤنڈری ڈویژن کے ساتھ دوم نوٹ بک CPUs کا آرڈر دیا تھا۔ ٹپسٹر جوکن نے بعد میں تجویز کیا کہ گاہک ممکنہ طور پر AMD تھا۔ پنجاب کے وزیر اسکول ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ہیٹ ویو کے خدشات کے پیش نظر صوبے بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر کے مطابق پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 22 مئی بروز جمعہ سے شروع ہوں گی، جبکہ تعلیمی ادارے پیر 24 اگست کو کھلیں گے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے عید الاضحی کے موقع پر لاہور میں بڑے پیمانے پر صفائی کے آپریشن کے لیے 23 کروڑ روپے سے زائد کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ کمپنی قربانی کے فضلے کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کو یقینی بنانے کے لیے 9 قصبوں میں 3 روزہ صفائی مہم چلائے گی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن SPSC نے دفتر کے باہر دھرنا دینے کے علاوہ کمیشن کو بدنام کرنے اور لوگوں کو اس کے اہلکاروں کو نقصان پہنچانے پر اکسانے کے الزام میں ایک بلاگر اور 2 سوشل میڈیا صارفین کے علاوہ 40 تک نامعلوم افراد کو FIR میں نامزد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کو GOR تھانے میں FIR اسسٹنٹ سیکرٹری SPSC محمد مصطفی جعفری کی شکایت پر درج کی گئی۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نیشنل ووکیشن تحت خواتین کے لیے مفت موبائل ریپیئرنگ کورس کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد تکنیکی تعلیم اور ہنر کی ترقی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے ایک تاریخی لمحے میں چیری ماسٹر پاکستان نے باضابطہ طور پر تگونو پہیو کی کسٹمر ڈیلیوری شروع کر کا نشان ہے۔ یہ سنگ میل اس سال کے شروع میں تگونو پہیو کے مقامی سنگ کے دی لائن آف کے چندہ ہیں، جو کہ مقامی پیداوار کی تیاری سے لے کر مقامی صنعت لائن آف کے چند ہفتوں بعد آیا ہے، جو کہ مقامی پیداوار کو ان کی گاہک کے حوالے کرنے کے لیے تیز ترین تبدیلیوں میں سے ایک کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تیز رفتار رول آؤٹ کو مینوفیکچرنگ کی طاقت، آپریس لاشٹا گروپ کی 60 سال سے زیادہ صنعتی اور آٹوموٹیو میراث کی حمایت حاصل ہے۔ ٹیوی کا آغاز پاکستان کی تیز رفتار توسیع حکمت عملی کو مزید تقویت حاصل ہے۔ ڈیلیوری کا آغاز چیری ماسٹر کی سب سے بڑی مقامی طور پر اسمبل شدہ پلگ ان ہائبرڈ SUV لائن اپ قائم ہو جاتی، جس سے صرف اور آپ کے 5 کے اندر تیزی سے بیک ٹو بیک رول آؤٹ کے بعد تگو 7 پیو کے آغاز کے ساتھ ساتھ چیری ماسٹر پاکستان ایسے ماڈلز متعارف کرانے والے 30 ترین آٹوموٹیو برانڈز میں شامل ہو گیا ہے۔ پہلے لانچوں اور پہلے سے طے شدہ ڈیلیوری رول آؤٹس کے سخت رد عمل کے بعد تگونو پہیو ڈیلیوری پاکستان میں جدید نقل و حرکت کے لیے برانڈ کی قابل عمل صلاحیت اور طویل مدوجن پر بڑھتے ہوئے کے صارفین کے اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پیر کو بند دروازوں کے پیچھے کیے گئے فیصلوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت ان فیصلوں کی مخالفت کرے گی جو صوبے میں امن اور عوام کے مفادات کے خلاف ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بنوں کے دورے کے موقع پر فتح خیل پولیس چوکی پر خودکش حملے میں 15 پولیس اہلکاروں کے شہید اور 3 کے زخمی ہونے کے بعد کیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ٹوبا ٹیکسنگ میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا، جس میں مسلم لیگ نے کہ ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ سردار ایوب گادھی زخمی اور ان کے 4 ساتھی جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کی رات اس وقت پیش آیا جب گدی اپنے دوستوں کے ساتھ چک 184 گیب میں اپنے آؤٹ ہاؤس ڈیرا میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے پیر کو صوبے کے اسکولوں میں 3 ماہ کی گرمیوں کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ ان کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیاں 22 مئی سے شروع ہوں گی اور 23 اگست کو ختم ہوں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اسپین کو ورلڈ کپ سے پہلے ایک اور دھچکا لگا جب مڈ فیلڈر نیکو ولیمز نے ہیمسٹرنگ انجری کے ساتھ ایتھلیٹک کلب کے لا لیگا کھیل کو چھوڑ دیا۔ ولیمز اتوار کو گھر میں ایتھلیٹک بلباؤ کی والنسیا کے خلاف 1-0 سے ہارنے کے ہاف ٹائم سے پہلے چوٹ کا شکار ہو گئے، جس سے یورپی چیمپئن اسپین کے لیے تشویش پیدا ہو گئی کیونکہ عالمی ٹورنامنٹ کی الٹی گنتی 1 ماہ کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ قائم کرنے کی سفارتی کوششیں دیوار سے ٹکرا گئی ہیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر غیر معقول مطالبات کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی تیل کی قیمتوں کو نئی بلندیوں پر پہنچا رہی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ پیر کو 73ویں دن میں داخل ہو گئی۔ اتوار کو دیر گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کوئی وجہ بتائے جنگ کے خاتمے کی ایران کی تازہ ترین تجویز کو صاف صاف مسترد کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی امید میں پیشکش کے چند دن بعد ایران نے اتوار کے روز ایک رد عمل جاری کیا، جس میں تمام محاذوں پر خاص طور پر لبنان میں جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے کروڑوں روپے کی وصولی کی ہے۔ 13 ملین روپے میں سے وفاقی وزیر آئی ٹی شاہزہ فاطمہ خواجہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں جمع کرائے گئے۔ تحریری جواب کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران سروس کے معیار کی خلاف ورزیوں پر ٹیلی کام آپریٹرز پر 9 ملین جرمانے عائد کیے گئے، برآمد شدہ رقم ریگولیٹر کی طرف سے لگائے گئے۔ کل جرمانے کا تقریباً 19.7% ہے۔ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے نیشنل اے آئی ایڈوانسمنٹ 19A2 کے تحت 20,000 آن لائن مصنوعی ذہان ہے تاکہ ملک کی افرادی قوت کو تیزی سے تیار ہوتی ڈیجیٹل معیشت کے لیے تیار کیا جا سکے۔ 6 سے 12 ماہ کے پروگراموں میں جدید سیکھنے کے انتظامی نظام کے ذریعے نئے گریجویٹ، سرکاری افسران، اساتذہ، فری لانسرز اور متعدد صنعتوں کے پیشہ ور افراد کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ایک نئی ڈیجیٹل سہولت متعارف کرائی ہے جس کا مقصد مسافروں کی سہولت کو بہتر بنانا اور ایئرپورٹ سروسز کو جدید بنانا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PAA نے اعلان کیا کہ ہوائی اڈے نے ایک مکمل ڈیجیٹل لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سسٹم شروع کیا ہے جسے اس کی ان ہاؤس IT ٹیم نے تیار کیا ہے۔ غزہ کے پیچھے فلم بنانے والے ڈاکٹرز انڈر اٹیک غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی فوجی حملوں کی تحقیقات نے BBC کو براڈ کاسٹر کے منصوبے کو روکنے کے فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ فلم نے اتوار کی رات کو کرنٹ افیئرز کے زمرے میں بافٹا TV ایوارڈز میں کامیابی حاصل کی۔ BBC نے دستاویزی فلم کو نشر کرنے سے انکار کرتے ہوئے جانداری پر خدشات کا حوالہ دیا تھا، بعد میں اسے چینل 4 سے نشر کیا گیا۔ کریم شاہ کی ہدایت کاری میں بننے والی اس دستاویزی فلم کو کرنٹ افیئرز اور ڈائریکٹر فیکٹوئل کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا تھا۔ ایک امریکی شہری اور ایک فرانسیسی خاتون نے مہلک ہنٹا وائرس پھیلنے سے متاثرہ کروز جہاز سے نکالا گیا مثبت تجربہ کیا ہے۔ حکام نے پیر کے روز بتایا کہ جہاز میں سوار افراد کو وطن واپس بھیجنے کا پیچیدہ آپریشن جاری ہے۔ فرانسیسی خاتون فرانس سے آنے والے 5 مسافروں میں سے ایک MV ہونڈیس سے واپس اڑ کر پیرس میں تنہائی میں رکھی گئی۔ اتوار کی رات طبیعت ناساز ہونے لگی اور ٹیسٹ مثبت واپس آئے، وزیر صحت اسٹیفنی رسٹ نے کہا۔ برطانوی پاپ سٹار دعا لیپا نے سامسنگ الیکٹرانکس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جس میں کم از کم $15 ملین ہرجانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں جنوبی کوریا کی ٹیک کمپنی پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کی استعمال کر رہی ہے۔ مقدمہ میں الزام لگایا گیا ہے کہ سامسنگ نے گتے کے ڈبوں کے سامنے پاپ سٹار کی کاپی رائٹ شدہ تصویر دکھائی ہے جس میں خوردہ فروخت کے لیے ٹیلی ویژن موجود ہیں، جس سے کمپنی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے جیسا کہ اس کی مصنوعات کی توثیق کی طرح لگتا ہے۔ As
ایسے شخص کے لیے جس نے گزشتہ 20 برسوں کا بیشتر حصہ جلاوطنی میں گزارا اور گزشتہ 8 ماہ جیل میں، سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواترا کی شخصیت اب بھی تھائی لینڈ میں بہت زیادہ ہے۔ 2001 سے 2006 تک بطور وزیر اعظم ان کی مدت کے دوران بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں 1 سال کی سزا کاٹ کر 76 سال کی عمر میں جیل سے رہائی تھائی لینڈ میں خبروں کی سرخی تھی۔ امریکی محکمہ صحت نے کہا ہے کہ وطن واپسی کی پرواز پر ایک امریکی شہری نے ہنٹا وائرس کا مثبت تجربہ کیا ہے، جبکہ دوسرے میں وائرس کے مہلک وبا کا شکار کروز شپ چھوڑنے کے بعد ہلکی علامات ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں مسافر جو سرکاری چارٹر ہوائی جہاز پر واپس امریکہ پہنچے تھے، انہوں نے بایو کنٹینمنٹ یونٹس میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سفر کیا۔ منڈاناؤ فلپائن کی نائب صدر سارا ڈوٹرٹے کے حامیوں نے ملک کی سینٹ کا کنٹرول چھین لیا ہے اور ان کے مواخذے کی کوشش پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جو کہ اب تک کانگریس سے گزرنے کی توقع تھی۔ سینیٹر ایلن کیٹانو صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کی انتظامیہ کے دوران سابق سیکرٹری خارجہ سارا کے والد اور 2016 سے 2022 تک ملک کے سربراہ مملکت کو سینٹ کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی شاندار شکست کے بعد اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے استعفیٰ دینے کے مطالبات کے درمیان برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیک بینچر لیبر ایم پی کیتھرین ویسٹ نے کابینہ کے وزراء سے زور دیا کہ وہ اسے تبدیل کرنے کے لیے جلدی آگے بڑھیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو پیر کی صبح ضروری مدد کے لیے ای میل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اگر کوئی اور خود کو آگے نہ بڑھائے۔ دستاویزی فلم غزہ ڈاکٹرز انڈر اٹیک کے بنانے والوں نے، جسے بی بی سی نے ڈراپ کر دیا تھا، نے کرنٹ افیئرز کے زمرے میں بافٹا ٹی وی ایوارڈ جیت لیا ہے۔ فلم کے بنانے والوں نے اتوار کو ایوارڈز میں اپنی قبولیت کی تقاریر کے دوران بی بی سی کو تنقید کا نشانہ سے بنایا، جس سے چینل 4 کے ذریعے نشر ہونے سے پہلے اس پروجیکٹ کو روکنے کے براڈ کاسٹر کے فیصلے پر تنازع پیدا ہوا۔ 2026 میں پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکشن 5-10 ملین تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ 2024 میں 9 ملین سے بڑا اضافہ ہے۔ یہ نمو ملک کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں نمایاں توسیع کی عکاسی کرتی ہے، جس میں گزشتہ سال کے دوران خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ITA شعبے کی توسیع اور IT سے متعلقہ برآمدات میں اضافے کے لیے حکومتی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے والے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات 2026 کے لیے رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں۔ لاہور بورڈ کے ترجمان کے مطابق اس سال مجموعی طور پر 1,92,037 امتحانات میں شریک ہوں گے، جبکہ چیئرمین طاہر جاوید نے کہا کہ امتحانات کے لیے 1,37,000 سے زائد ریگولر طلبہ اور 54,734 پرائیویٹ امیدواروں نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ سوجا میں ایک کمپنی نے سیاحوں کے پرکشش مقامات اور کاروبار کو مسلمان زائرین کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے میں مدد کے لیے ایک جامع نماز کا کمرہ تیار کیا ہے۔ پروڈکٹ، جسے پریئر اسپیس کہا جاتا ہے، OMK کی کمپنی نے بنایا تھا، جو فلاحی اور معاون آلات تیار کرتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فراڈ، دہشت گردی سے روابط اور سنگین مالیاتی جرائم کا الزام لگانے والے افراد کے خلاف ڈی نیچرلائزیشن کیسز کی نئی لہر درج کر کے نیچرلائزڈ امریکی شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو بڑھا دیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے اعلان کیا کہ وفاقی حکام نے تقریباً 1 درجن غیر ملکی نژاد امریکیوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، جن میں ہندوستانی نژاد تاجر دیباشیس گھوش بھی شامل ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر تقریباً $5 ملین کے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی آنے والی ون ڈے سیریز کے لیے ایک نئی شکل والی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ سلیکٹرز اس دورے کا استعمال بنگلہ دیش سے قبل ٹیم کی گہرائی کو جانچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا پاکستان کے خلاف 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں 3 ون ڈے میچز کھیلے گا۔ مچل مارش اسکواڈ کی کپتان پیٹ کمنز اور ساتھی فاسٹ بولرز جوش ہیزل وڈ اور مچل اسٹارک انڈین پریمیئر لیگ IPL میں کھیلنے کے بعد آرام کریں گے۔